یا علی مدد صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارض والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاة والسلام على آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت سیدۃ النساء العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند جن کے ذہنوں میں بی بی سیدہ کے لیے جتنا مقام بلند ہو سکتا ہے اتنی بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری بی بی سیدہ کے قاتلوں پر لعنت محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلامت رہیں آباد رہیں بی بی سیدہ کے سائے میں رہیں اللہ رب العزت آپ کا آنا اور بانیان کا فرش عزا بچھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے عزیزان من بہت ہی مختصر سے ٹائم میں کیونکہ 3:30 بجے میں نے مقصود اور وہاں پڑھنا ہے تو سفر بھی ہے بندہ پوری زندگی پڑھتا رہے علماء ہوں ذاکرین ہوں مراجع ہوں کوئی بھی ہو کتنا بڑا محقق کیوں نہ ہو میں دیکھوں گا آپ کی توجہ کہاں تک ہے تھوڑی سی آپ کی توجہ کا طالب ہوں کوئی بھی ہو زندگی بھر بندہ تحقیق کرتا رہے مطالعہ کرتا رہے مطالعہ کرتے کرتے اسے موت آ جائے لیکن پھر بھی بندہ یہ نہیں جان سکتا کہ فاطمہ کون ہے سلامت رہیں آباد و شاد رہیں بس اتنی توجہ بڑی مہربانی کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ فاطمہ کون ہے کیوں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہنے والا کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو محمد کا خالق ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو آدم کا خالق ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو علی کا بھی خالق ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے نور سے نور فاطمہ خلق فرمایا،
یہ اسی کا فرمان ہے. تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے آئیے گا، میں نے آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دینی، بہت ہی مختصر سا ٹائم. یہ وہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو اتارا ہے قدر والی رات میں، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. جگہ پویاں بیٹھائے ہو تاں اگر توجہ ہو جائے تاں جی تو متاں سا گل آیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن اتارا ہے قدر والی رات میں، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آئیے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے، پھر تاکہ ہم نتیجے تک پہنچیں گے. آپ کے ساتویں میں بڑا جلدی گزر رہا ہوں، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، جلدی اپنا پیغام پہنچا کر اپنے سامعین کی زحمت کو تمام کروں. عزیزان من، آپ کے ساتویں امام سے پوچھا گیا مولا جب امام ماہ رمضان میں شب قدر کے اعمال کی فضیلت بیان کر رہے تھے، امام نے فرمایا جو روزہ رکھے اس کی یہ فضیلت ہے، جو روزہ رکھے اس کا یہ فضیلت ہے، اسے یہ ثواب ہے. بیان کرتے کرتے جعفر صادق کے بیٹے رضا کا بابا امام موسیٰ کاظم ایسی فضیلت پر پہنچے. امام فرماتے ہیں کہ جب رمضان میں شب قدر کی راتیں آئیں، 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی رات، توجہ فرمائیے گا، امام فرماتے ہیں ان 3 راتوں میں جو بندہ شب قدر کے اعمال انجام دے، اگر اس بندے کے گناہ صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی نہیں؟ شب قدر میں امام فرماتے جو بندہ اعمال انجام دے، اس کے شب قدر کے گناہ اگر صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا. بیٹھنے والا ساتھ پوچھتا ہے مولا اور کیا ثواب ہے؟ امام فرماتے سن، اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا. مولا اتنا ثواب؟ امام فرماتے بس یہ نہیں، اگر اس کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوں گے. بولتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر اس کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے فرزند رسول اتنا ثواب ہے شب قدر کا، مولا پھر تو میں بڑا بدقسمت نکلا، بڑا بد نصیب نکلا، مولا مجھ سے شب قدر قضا ہو گئی. امام فرماتے پریشان نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے نا تجھے شب قدر کا ثواب حاصل ہو تو جا علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، تجھے شب قدر کا ثواب عطا ہو جائے گا. سلامت رہیں، آباد و شاد رہے. جو ہاتھ اٹھیں اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ بنائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام فرماتے جا علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا، اللہ تعالیٰ تجھے شب قدر کا ثواب عطا فرمائے پا. تہاں توجہ کئی علیہ مومنن کے ٹھائن جو ایڈو ثواب جہاں جو مومنن کے ویڑا ہے تو گناہ کے لو تھیں دو. توجہ ہے کہ نہیں؟ ڈبل گناہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں جا علی کے لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا پورا سال محنت کروں کوئی ایسے 2 مومن ملے ہی نہیں جو لڑے ہوئے ہوں. مولا میں تو پھر پورا سال عبادت سے محروم رہا، شب قدر سے محروم رہا. اب توجہ چاہیے گا، جو یہاں مجلس سننے آیا ہے، جو سیدہ کی فضیلتوں کو جاننے آیا ہے، کاظمی کیا بیان کرے وہ سیدہ جس کو اللہ لیلۃ القدر کہہ رہا ہے. اب جملہ سماعت فرمائیے گا کاظمی کا اور نتیجہ لیتے جائیے گا. امام فرماتے اگر تجھے کوئی 2 مومن ایسے نہ ملے جو لڑے ہوئے ہوں تو جا کر کہیں دیکھ علی کا چاہنے والا، حسین کا ماتمدار، میری جدہ سے مودت رکھنے والا دنیا سے گزر گیا ہو، اس کے جنازے کو کندھا دے دے تجھے شب قدر کا ثواب عطا ہوگا. نہیں میرے بھائیوں، اب بھی کوئی نتیجہ ختم نہیں ہوا ہے. نتیجہ دوں کاظمی، اگر نتیجہ دے بندہ کوہنیوں کے بل اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے جملوں کا حق ادا نہیں ہوگا. مولا پورا سال مجھے کوئی ایسا مومن ملے ہی نہیں کہ مر جائے اور مجھے شب قدر کا ثواب حاصل ہو. امام فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، پریشان وہ ہو جو بے وارث ہو، ہم تیرے وارث ہیں. میں مشکل کشا بیٹا تیری مشکل آسان کیے دیتا ہوں. امام فرماتے سونے سے پہلے وضو کر کے بستر پر سونے سے پہلے ہماری دادی زہرا کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جا، تجھے شب قدر کا ثواب. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
ملے کے کیڑی قبر تو فاطمہ چھا ہے. توجہ ہے. فاطمہ کس کو کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سمجھنے کے لیے، زیادہ مکمل نہیں، تھوڑا سمجھنے کے لیے کم از کم اسے سلمان ہونا پڑے گا. سلمان کو فاطمہ سمجھ میں آ سکتی ہے، مروان کو کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. توجہ ہے. فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. دیکھیں اب کہتے ہیں کہ ہاں سے فیس بک بھری پیا تاں جا اسٹیٹس بھریا پیا ہن دشمنوں نے سیدات لعنت. توجہ ہے تہاں جی نار بے شمار تک ڈجو چھتا ایف آئی آر موتے کٹبی تہاں تے نہ کٹبی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، بڑا ثواب ہے. میں بار بار جو لعنت سیدہ کے دشمنوں پر کروا رہا ہوں کوئی وجہ ہے. آیت اللہ تقی بہجہ سے پوچھا گیا سائیں ایہو تو بدھائیو بلا لعنت جو گھنوں ثواب یا درود جو گھنوں ثواب؟ یار جو پیچھے بیٹھے بندہ فقط کہاں ہاتھ بھی اٹھائیے، یہ میری حمایت میں نہیں سیدہ کی حمایت میں ہاتھ اٹھیں گے. مولا یہ آغا جان یہ بتائیے کہ صلوات کا ثواب زیادہ ہے یا لعنت کا؟ جواب سنیے گا. آغا تقی بہجت فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے اگر تیرے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو نا تو مہمان کے آنے سے پہلے ضروری ہے کہ گھر کا کچرا نکالو. اوئے ہوئے 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 اللہ جانے بندہ کہاں بیٹھا ہے یار، کہاں بیٹھا ہے؟ سیدہ سننے بیٹھا ہے. توجہ ہے. گھر مہمان بلانے سے پہلے ہے کہ گھر سے کچرا نکال. جس دل میں چاہتا ہے کہ فاطمہ کا مقام آئے پہلے فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت کر پھر درود پڑھ. نہیں سمجھ میں آنے والی فاطمہ کون ہے؟ تو نے کن کو تو نے شیخوں کو سید بنا دیا ہے. یار اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو. مدرسوں کے باہر دیکھو وہاں دیکھو سیدنا 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 سیدنا. تو سید کے معنی سردار ہیں. تجھے پتا ہے ہر گھر میں آپ کا گھر ہو میرا گھر کسی کا گھر ہو ہر گھر میں اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے. یار ماتا ہاں صدقہ لجے ہن پاسے دیکھے بیٹھائے مجھے دوستو. ہر گھر میں اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے. ارے ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، ہمارے گھر میں اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے. ضیاء الحسن قاظمی نے تو نبیوں کے گھر بھی دیکھے ہیں، آدم کے گھر میں اچھے بھی ملے. اللہ اکبر. توجہ ہے. آدم کے گھر سے اچھے بھی ملے آدم کے گھر سے برے بھی ملے. یونس کے گھر سے اچھے بھی ملے برے بھی ملے. ابراہیم کے گھر سے اچھے بھی ملے برے بھی ملے. نوح کے گھر سے اچھے بھی ملے برے بھی ملے. ارے سب کا مقام الگ ہے. ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارے نبی کے گھر سے اچھے بھی ملے ہیں ابو جہل جیسے برے بھی ملے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر سے اچھے بھی ملے برے بھی ملے. آدم کے گھر سے اچھا بھی ملا برا بھی ملا. نوح کے گھر سے اچھا بھی ملا برا بھی ملا. ابراہیم کے گھر سے اچھا بھی ملا برا بھی ملا. ہمارے نبی کے گھر سے اچھے بھی ملے برے بھی ملے. واحد توجہ، واحد اکیلا سیدہ کا گھر ہے جہاں جتنے ملے ہیں جنت کے سردار ملے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا جانے کہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ اللہ کا راز ہے. فاطمہ اللہ کا راز ہے. عزیزان من، میں نے جو بی بی سیدہ کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا، بی بی سیدہ کیا کہہ رہی ہیں دربار میں؟ بی بی کے دو خطبے ہیں بی بی کے. ایک خطبہ بی بی نے دیا ہے دربار میں، ایک بی بی نے خطبہ دیا ہے اپنے گھر میں. ایک دربار میں ایک گھر میں. گھر میں خطبہ دیا انصار کو، انصار میں مرد و خواتین آئے، پردہ لگایا گیا، بی بی نے خطبہ دیا. دوسرا خطبہ بی بی نے دیا ہے دربار میں.
اللہ یہ نوجوانوں پڑھیے، اپنے اس عمر کی قدر کریں، علم کی قدر کریں، علم سیکھیں۔ اتنا ہمارے مولوی نے بھی کہہ دیا، نوجوانوں نے بھی لکھ دیا، باغ فدق چھیننے والوں پر لعنت۔ اب میرا لفظ سمجھے نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہہ دیا باغ فدق، فدق کوئی باغ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فدق کوئی باغ نہیں، یہ باغ لفظ فارسی کا لفظ ہے۔ یہ جو کسی نے کہا ہے نا باغ فدق، یہ سیدہ کی پراپرٹی کو کم کرنے کے لیے اسلام کے کسی باغی نے باغ فدق رکھا ہے۔ سیدہ فدق بہت بڑی جاگیر ہے۔ کبھی موقع ملا آپ کو 2 گھنٹے میرے پاس پورا معاملہ فدق کا ہے، میرے پاس پوری کیس پڑا ہے فدق کا، کبھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو۔ فدق معاملہ ہے کیا؟ سیدہ نے دربار میں خطبہ دیا، سیدہ فرماتی ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، سیدہ فرماتی ہیں لوگو جانو میں فاطمہ ہوں۔ ایھا الناس انی فاطمہ اعلموا انی فاطمہ، لوگو جانو میں فاطمہ ہوں، لوگو جانو۔ سیدہ کی کیا فصاحت، کیا بلاغت، کیا کہنا سیدہ کا۔ سیدہ کے قدموں پہ نوکر ہاتھ رکھ کر کہے نا بی بی، دربار میں سارے مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کہہ دیتی نا او مسلمانوں جانو، بی بی آپ کہہ فرما دیتی او مسلمانوں جانو، او مومنوں جانو۔ سیدہ کہہ رہی ایھا الناس، سیدہ نے نہ مسلمان کہا ہے نہ مومن کہا ہے، سیدہ کہہ رہی او لوگو۔ سیدہ نے پتہ ہے یہ او لوگوں کیوں کہا، اس لیے سیدہ کا خطبہ، سیدہ کا فرمان فقط اس دربار کے مسلمانوں تک نہیں تھا، قیامت تک جو بھی بندہ سنی آئے، شیعہ آئے، ہندو آئے، کافر آئے، ہر بندے کو سیدہ نے کہا ہے جتنے بھی مخلوق ہے جان لو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ دربار میں آئی۔ مقام سیدہ، عظمت سیدہ۔ بس عزیزو، لفظ آپ کے رونے کے لیے یہاں آئے ہو اس لیے کہ شام سے آنے والی بی بی راضی ہو جائے۔ عزیزو، یہاں تک جتنے بھی آپ نے محرم مجالس سنی، علماء سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مجلس میں آؤ، بی بی سیدہ بلاتی ہیں، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف فرما ہوتی ہیں کہ حسین کا جنازہ اٹھا ہے۔ لیکن عزیزو، آج ان دنوں میں فاطمہ کا جنازہ اٹھا ہے، آج کون آتا ہوگا مجلس میں؟ اور کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، کربلا سے غریب حسین بھی آیا ہوگا، شام کی فاتح بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی آئی ہوں گی آپ سے پرسہ لینے کے لیے، ہمیں ہماری ماں کا پرسہ دو۔ روتی رہی سیدہ، رونے والوں علماء پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ 75 دن 70 دن 90 دن زہرا زندہ رہی۔ بابا کی وفات کے بعد بنت پیغمبر 70 دن یا 75 دن زندہ رہی، لیکن کاظمی جملہ کہتا چلے چاہے 90 دن زندہ رہی لیکن 90 دن زہرا روتی رہی ہے۔ زہرا اتنا روئی ہے زہرا، اتنا روئی ہے زہرا، رونے والوں سیدہ کو کہنا پڑا یا علی۔ علی نے آ کر کہا تھا نا سیدہ یہ تیرے رونے پر راضی نہیں ہے، سیدہ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو کہو یا دن کو روئے ہم رات کو آرام کریں، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ علی نے الگ بیت الحزن بنا کے دیا ہے محمد کی بیٹی کو۔ کبھی کبھی علی کے قریب آ کر کہتے یا علی کچھ باتیں پوچھوں آپ سے، شرما کے نہ رونا، ہائے کر دیا کرو، یا علی چند باتیں پوچھوں آپ سے۔ جی حسن و حسین کی ماں پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ 2 سوال کیے ہیں محمد کی بیٹی نے علی سے، یا علی میں نے آپ کے ساتھ کتنا وقت گزارا،
سیدہ 6 سال 7 سال 8 سال روایتوں میں مطابق اتنے سال آپ نے میرے ساتھ گزارے. یا علی ان 6-7 سالوں میں آپ کو حسن اور حسین کی قسم ہے، یا علی اتنا بتائیں، یا علی ان 6-7 سالوں میں کبھی زہرا نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ یا علی کبھی میں نے گھر میں جھوٹ بولا؟ یا علی اتنا اور بتائیے، 6-7 سالوں میں یا علی کبھی آپ کی خدمت میں کوئی میں نے کوتاہی کی ہے؟ نہیں زہرا. یا علی ان 6-7 سالوں میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا؟ نہیں زہرا. یا علی تیرے سر کی قسم ہے، دربار میں مجھے جھٹلاتے رہے، کہتے رہے تو فاطمہ سچی نہیں ہے. رونے والوں، سیدہ کو یہ درد کھا گیا. رونے والوں کے لیے جملہ ہے یہ. کوشش کیا کرے تو آنسو آ جائیں. آیت اللہ جواد عاملی انہوں نے ان کے لفظ پڑے ہوئے ہیں کہ درد تھے سیدہ کو، تکلیفیں تھیں سیدہ کو، لیکن کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ سیدہ کو پہلو کا درد زیادہ تھا، پسلیاں ٹوٹنے کا درد زیادہ تھا. آیت اللہ جواد عاملی لکھتے ہیں درد سیدہ کو یہ کھا گیا کہ بھرے دربار میں سیدہ کو کہنا پڑا، مسلمانوں یہ بتاؤ کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا میں نبی کی بیٹی نہیں ہوں؟ عزیزو، مکے کے کافروں نے اتنا مل کر، تیرے رونے کے لیے لفظ ہے، ماتم کرتا بھی اور روتا بھی آنا، مکے کے مشرکوں نے، کافروں نے مل کر اتنا مصطفیٰ کو نہیں مارا جتنا مدینے کے مسلمانوں نے مل کر زہرا کو مارا ہے. ہاں عزیزو، روتی رہی زہرا، وصیتیں رہی زہرا کی. یا علی میرا جنازہ رات کو پڑھنا، اس علاقے کے رئیسوں، امیروں، غریبوں، کسی کی بیٹی کا جنازہ اٹھے، امیر کی بیٹی ہو، غریب کی بیٹی ہو، پورے علاقے والے اکٹھے ہو جاتے. میت اٹھی ہے سردار کی بیٹی کی، سارے علاقے والے آ جاتے ہیں. سیدوں کے ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے امتی جتنے بیٹھے ہیں، کاظمی سوال کر رہا ہے، آپ کے علاقے میں کسی سردار یا غریب کی بیٹی اٹھے، بتائیں کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ ایک سوال میرا آپ سے، اتنا بتائیے حسین کی ماں کا جنازہ اٹھانے والے کتنے لوگ تھے؟ رونے والوں کوئی نہیں تھا. 2 پائے آگے علی و سلمان نے اٹھائے، پیچھے کا 1 پایا گھر کی کنیز فضا نے اٹھایا. رونے والوں 1 پایا رہ گیا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. سیدہ کے گھر سے 2 بچے نکلے، قد چھوٹا تھا، ہاتھوں کو بلند کیا ہے. حسن و حسین نے ماں کا جنازہ اٹھایا، رو کر کہتے ہیں بابا علی، ہو بابا پریشان ہو، نام تیرے بچے آ گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.